بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی بسوی اور اسپیشل ٹرانسمیشن ایام فاطمیہ کی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 30 دسمبر ہے، 14 جمادی الاول ہے اور بدھ کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تمام مومن و مومنات اور مسلمات اور خصوصاً امام زمانہ روحی و ارواح الفدا کی بارگاہ میں ایام فاطمیہ کی تعزیت اور تسلیت عرض کریں گے۔ اور اس وقت جو ہے وہ ہمارا موضوع رہے گا حقائق فاطمیہ، کیونکہ ایام فاطمیہ کا آغاز ہو چکا ہے اور روایت دو جو روایات ہیں شہادت کی، اس کے جو درمیانی عرصہ ہے اس کو ایام فاطمیہ کی حیثیت سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس میں پوری جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے اوپر جو کچھ ستم ہوئے، جو مظالم ہوئے اور جو ان کی عظمت و قدر و منزلت تھی از نگاہ پیغمبر اعظم، از نگاہ پروردگار، اور اس کو جو ہے وہ ڈسکس کیا جاتا ہے۔ تمام حقائق کو جو مورخین نے لکھا، جو تمام تر محدثین نے اس کو اپنے کتابوں میں قلم بند کیا ہے، ان کا نچوڑ پوری کوشش ہوتی ہے کہ ان ایام میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ تو اسی کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور آج ہمارا موضوع رہے گا حقائق فاطمیہ۔ اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہندوستان سے مولانا حافظ زیغم الغروی صاحب۔ آپ کی خدمت میں پرسہ بھی پیش کریں گے اور آپ کی خدمت میں سلام بھی عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ جزاک الرحمن اللہ۔ الرحیم۔ آپ سب کی خدمت میں ایام عزاء فاطمیہ سلام اللہ علیہا کے پرحزن موقع پر تسلیت عرض کرتا ہوں، اور آپ سب کی جانب سے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اس سے قبل کہ ہم باقاعدہ پروگرام کا آغاز کریں، تھوڑی سی تمیدی ہم ہمیشہ گفتگو کرتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ آپ کے سوالات کو بھی لیا جائے گا۔ جو بھی اس موضوع سے ریلیٹڈ اگر کوئی سوال ہوا تو اس سوال کو بھی لیں گے، اور ساتھ میں جو ہے وہ آپ کو اس سوال کو پاس آن کریں گے اپنے گیسٹ کی جانب، اس کے جواب اپنی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ پروگرام کا قبلہ آغاز جو ہم کریں گے، تھوڑی سی عظمت جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے چاہیں گے کہ اس کا آغاز کیا جائے۔ آپ کی کیا قدر و منزلت از نگاہ پیغمبر، از نگاہ پروردگار، از نگاہ جملہ ائمہ اہل بیت، کیا عظمت و قدر و منزلت تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیک یا سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین، السلام علیک یا زوجۃ ولی اللہ، السلام علیک یا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ یقیناً سیدہ سلام اللہ علیہا کی عظمت بیان کرنے کے لیے نہ ہی ہماری وہ زبان ہے، اور نہ ہی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی عظمت کے لیے وقت اتنا ہے کہ ہم بیان کر سکیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی عظمت اس سے کہیں زیادہ ہے کہ اسے کسی ایک مختصر تقریر میں یا ایک مختصر کتاب میں بیان کی جائے، کیونکہ بہت مختصر پروگرام ہے اور اس میں بہت ساری چیزوں پہ بحث کی جاتی ہے، تو لہٰذا دو چار جملے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی عظمت کے حوالے سے، اور جیسا کہ یہ دن چل رہے ہیں، ان دنوں کی نسبت سے ایک حدیث مشہور و معروف جو ہماری قوم کے بچے بھی جانتے بلکہ تمام عالم اسلام اس حدیث سے واقف ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بیان فرمایا، اور اتفاقاً اہل سنت کی تمام معتبر کتب میں یہ روایت موجود ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ روایت مشہور و معروف حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانتے ہیں، فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمہ پارے تن ہے، میرا پارے تن ہے، میرا ٹکڑا ہے، فمن اغضبها اغضبنی، جس نے فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اذیت دی گویا اس نے مجھے اذیت دی۔ اور یہی روایت دوسری کتب میں اگر آپ جائیں گے تو اس میں کچھ اور بھی الفاظ ہیں، اور جس نے مجھے اذیت دی گویا اس نے خدا کو اذیت دی، اور اسی طریقے سے اور بھی روایتیں ملتی ہیں کہ جس نے فاطمہ کو راضی کیا گویا اس نے مجھے راضی کر دیا، اور جس نے مجھے راضی کیا گویا اس نے خداوند متعال کو راضی کیا۔ یہ روایت مشہور و معروف، اور میں نے
اس پروگرام میں آپ حضرات کے سامنے یہی حدیث بیان کی، اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ انشاءاللہ آپ آگے پروگرام میں شرکت کریں گے تو آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ میں نے کیوں اس حدیث کو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی عظمت جیسا کہ میں نے شروع میں بیان کیا تھا، اس سے کہیں زیادہ ہے کسی ایک تقریر میں بیان کی جائے اور کسی ایک بحث میں سمیٹا جا سکے۔ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے نزدیک جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا ایک عظیم مرتبہ ہے، ایک عظیم منصب ہے۔ بعض اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے، ہمارے ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو اپنے اوپر حجت قرار دیا ہے، جیسا کہ روایت ہے کہ نحن حجج اللہ، ہم سارے کے سارے اہل بیت تمام دنیا پر اللہ کی حجت ہیں، لیکن میری ماں، میری جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ہم اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام، ہم اماموں پر حجیت رکھتی ہیں۔ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی عظمت کے حوالے سے اگر ایک دو جملے اور بھی بیان کروں تو یہ کہنا کافی ہے، اور یہ بھی جو میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں، پروگرام انشاءاللہ آگے اس حدیث کی بھی وضاحت ہو جائے گی کہ میں نے اس حدیث کو کیوں بیان کیا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی عظمت کو سمجھانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ کے ہاتھوں کو پکڑتے تھے، اور پکڑنے کے بعد مدینے کی گلیوں میں، کوچوں میں جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا دوران تفلگی میں تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ کو بلند فرماتے تھے اور لوگوں کو مخاطب کر کے فرماتے تھے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعرفوها، اسے پہچان لو، یہ میری بیٹی فاطمہ ہے۔ اب اس میں کیا حکمت ہے، کیا راز ہے کہ رسول اللہ جگہ جگہ دعوت دے رہے ہیں جناب سیدہ کی معرفت کی؟ یہ جو آج ہم فضیلتیں بیان کر رہے ہیں، گویا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم پہ عمل کر رہے ہیں جو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اے لوگو، یہ میری بیٹی فاطمہ ہے، اسے پہچانو۔ یقیناً جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی حق معرفت کوئی حاصل نہیں کر سکتا، جناب سیدہ کی عظمت کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے اللہ اور اس کا رسول اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام۔ ہم عاجز ہیں جناب سیدہ کی عظمت سے، اور جیسا کہ قرآن مجید میں ماشاءاللہ سے آپ حضرات نے سنا ہی ہے، خداوند متعال نے فرمایا انا انزلناہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ تم نہیں جانتے یہ لیلۃ القدر کیا ہے، تم درک نہیں کر سکتے لیلۃ القدر کیا ہے۔ اور اگر میں صرف اسی قرآن کی آیت پہ بحث کروں تو آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں، ابھی تک ہمارے علماء میں سے کوئی ایسا نہیں کھڑا ہوا کہ جس نے کہا ہو کہ ہم لیلۃ القدر کو سمجھ گئے ہیں۔ آخر کیا راز ہے، کیا حکمت ہے اس لیلۃ القدر میں، خدا جانتا اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام جانتے، اور اہل بیت نے اشارہ بھی فرمایا ہے، جیسا کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر ہی فاطمہ، یہ جو قرآن میں لیلۃ القدر کا ذکر آیا ہے، لیلۃ القدر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ فمن ادرک فاطمہ فقد ادرک لیلۃ القدر، جس نے فاطمہ کو پہچان لیا گویا اس نے لیلۃ القدر کو پہچان لیا۔ بس جس طرح لیلۃ القدر کو کوئی نہیں پہچان سکتا، اسی طرح جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی حق معرفت حاصل نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگے گفتگو کو جو ہے وہ ناظرین آگے بڑھاتے ہیں کہ ایام فاطمیہ آخر ہم منع کیوں رہے ہیں، اس کے وجہ کیا ہے، کیوں اس کی جو ہے وہ ضرورت ہے، کیوں اس آگاہی کی ضرورت ہے، کیا یہ صحیح راستے کو منتخب کرنے کے مخصوص جو ہے وہ یہ وقت ہے کہ اگر ان ایام کے اندر دقت کی جائے، ان کی طرف غور کیا جائے تو انسان کو صحیح راستہ مل سکتا ہے۔ ایام عزائے فاطمیہ کیوں آخر، اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے قبلہ۔ ایام عزائے فاطمیہ سلام اللہ علیہا یقیناً ایک زمانے میں حساس موضوع تھا، لیکن فی الحال الحمدللہ ہماری اور آپ جیسے افراد کی کاوشوں اور علماء کی کاوشوں کے ذریعے سے آج یہ ماحول بن چکا ہے کہ ہم ایام عزائے فاطمیہ کے حوالے سے عالمی سطح پر گفتگو کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ خداوند متعال کا فضل و کرم ہے کہ ہم عالمی سطح پر گفتگو کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں خداوند متعال نے ایک آیہ کریمہ میں فرمایا ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ،
جو بھی اللہ کے شعائر کو زندہ کرے، جو بھی ان کی تعظیم کرے، پس اس کا وہ تعظیم کرنا پاکیزی قلب کی دلیل ہے۔ جس طرح سے امام حسین علیہ السلام کی عزا شعائر حسینی اور امام حسین کا وہ شہید ہونا، قتل ہونا اللہ کی نشانیوں میں شمار ہوتا ہے، ویسے ہی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی یہ قربانی، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت، اور اس پر جو ہم ماتم کرتے ہیں، مجلسیں برپا کرتے ہیں، ان کے مسائل پڑھتے ہیں، یقیناً اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور جو بھی ان کا احترام کرے گا سمجھ جاؤ اس کی پاکیزی قلب کی دلیل ہے۔ میں ایام عزا فاطمیہ کی عظمت کے حوالے سے میں انہی جملوں سے شروعات کر رہا ہوں۔ یقیناً خود میرے نزدیک ذاتاً یہ جملے بہت قیمتی ہیں۔ اولاً اگر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت اگر اسلام میں پیش نہ آتی، یہ حادثہ جو بین در و دیوار واقع ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد، اگر یہ حادثہ واقع نہ ہوتا تو یقیناً آج مومن و منافق کے درمیان تشخیص نہیں ہو پاتی، کیونکہ اس وقت جتنے بھی حادثات تھے یہ یقیناً در حقیقت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا قصہ مومن و منافق کے درمیان تشخیص کے لیے کافی ہے۔ اور اگر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا یہ حادثہ واقع نہ ہوتا تو دوسرے جو اختلافات، یقیناً امیر المؤمنین علیہ السلام سے دوسرے اختلافات تھے، لیکن وہ اختلافات منظر عام تک نہیں آ پاتے، جیسا کہ بہت سارے حادثے اس زمانے میں ہوئے، لیکن کسی میں جرأت نہیں تھی ان حادثات پر اشکال کرے، کسی میں جرأت نہیں تھی کہ وہ ان حادثات پر عوامی سطح پر گفتگو کرے کہ بھائی ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں کیا گیا۔ جیسے بہت سارے حادثات، اولاً بہت سارے ایک بڑی اور کثیر تعداد امیر المؤمنین علیہ السلام سے دور ہو گئی تھی، انہوں نے دوسروں کے دامن کو تھام لیا تھا، اور دوسری بات ظاہر سی بات ہے جب کثیر تعداد دوسری طرف ہو گئی تھی تو جرأت کرنے والے لوگ بہت کم رہ گئے تھے۔ اب اس دوران بہت سارے اتفاقات ہو رہے تھے، اور ان اتفاقات کے ذریعے نہ لوگ کوئی اشکال کر سکتے تھے، نہ ان کے اندر جرأت تھی کہ وہ جا کے سوال کریں کہ بھائی ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تو در حقیقت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی اس شہادت نے لوگوں کے دلوں میں ایک آگ بھڑکائی، لوگوں کے دل زندہ کیے، اور مومن و منافق کے درمیان تشخیص ہونے لگی۔ ویلا اسی زمانے میں آپ جائیں، سعد بن عبادہ کو مار دیا گیا کیونکہ انہوں نے خلیفہ اول کی بیعت نہیں کی۔ خالد بن ولید نے ظاہراً سعد بن عبادہ کو مار دیا شام میں جا کے۔ اب بھائی پوچھا گیا کہ بھائی کیا ہوا کیا ہوا، اب وہاں بھائی آج جب ہم اور آپ سنیں گے تو ہمیں اور آپ کو یہ مذاق لگے گا، لیکن تاریخ کی یہ حقیقتیں ہیں۔ جب سعد بن عبادہ کو مارا گیا، پوچھا گیا کیسے مارا، کس نے مارا، کہ جنات آئے اور جناتوں نے مار دیا انہیں، کہ جنات آئے اور جنات نے مار دیا۔ آج وہ نامعلوم افراد کا روپ دھار گئے ہیں، پاکستان میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، نامعلوم افراد مار جاتے ہیں جس کو جی ایسے ہی ہو رہا ہے، ایسے ہی ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں اچھا یہ تصور ہے، یہ ہم اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نامعلوم افراد، مارنے والے کو پتہ ہے کس نے مارا، اور مروانے والے بھی جانتے ہیں کہ کس نے مارا، بس ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ بھئی نامعلوم افراد مار جاتے ہیں۔ ویسے ہی ہو رہا تھا، کیوں؟ کیونکہ ہمیں جرأت نہیں رہی کہ ان کے اوپر اشکال کریں، ہمیں جرأت نہیں ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ اسی زمانے میں آپ جائیں، جناب ام سلمہ کا 1 سال تک شہریہ بند کر دیا گیا تھا، مال غنیمت سے جو ازواج مطہرات نبی کے لیے ایک حق تھا وہ حق بند کر دیا گیا تھا 1 سال تک۔ کسی میں جرأت نہیں تھی وہ جا کے کہے کہ بھائی ام سلمہ کیوں ان کا حق آپ نہیں دے رہے ہیں، رسول اکرم کی زوجہ ہیں، آپ تو بڑے رسول اللہ کی زوجات کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں ام المؤمنین ہیں، یہ تمام زوجات تمام مؤمنین کی مائیں ہیں، بھائی جب اتنا احترام ہے تو آپ کیوں ان کا شہریہ بند کر رہے ہیں۔ یا اسی طرح سے بہت سارے حادثات، ان پہ لوگوں کا اشکال نہیں تھا، ان پہ لوگ سوال نہیں کرتے تھے، ڈرتے تھے، جرأت نہیں تھی، لیکن جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے اس قصے نے لوگوں کے دلوں میں ایک آگ بھڑکائی، اور لوگ آہستہ 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 2 دستوں میں تقسیم ہو گئے، اور یہ پوری دنیا سمجھ گئی کہ وہاں صرف ایک فکر نہیں تھی بلکہ 2 فکریں تھیں، ایک فکر خلفاء کے ساتھ تھی اور دوسری فکر جناب امیر کائنات علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ در حقیقت جناب سیدہ کی شہادت نے یہ بتایا کہ اس دور میں 2 فکریں تھی رسول اللہ کے بعد، ایک فکر علی اور دوسری فکر خلفاء۔ یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کی عظمت ہے، جو آج مومن و منافق کے درمیان فرق پتہ چل رہا ہے۔ اولاً اس بحث کو میں یہیں پہ ختم کر رہا ہوں۔ اب ایام عزا فاطمیہ آج ہم جو
جلوس برپا کرتے ہیں، یا ہم اور آپ ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے اہل بیت ٹی وی پہ پروگرامز کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے، اور حقائق فاطمیہ سے آشنائی کروا رہے ہیں، اور ہیئت جلوس ماتم یا پورے ایک دن ایام عزائے فاطمیہ کے نام سے ہم نے منسوب کر رکھے. اس کی کیا وجہ ہے، کیا علت ہے، کیا وجہ اہل کیا ہے؟ بیت علیہ السلام نے تاکیدات فرمائی اس حوالے سے؟ یعنی اولا اہل بیت علیہ السلام کی اگر سیرت دیکھیں تو ہمیں اہل بیت کی سیرت میں ملتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے سلام جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت پہ مجلسیں برپا کی، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت لوگوں کے درمیان عام کرنے کی کوشش کی. حالانکہ اس میں تھوڑا سا اختلاف یہ ہے کہ جب چھٹے امام یا ساتویں امام تک، کیونکہ وسائل اتنے زیادہ فراہم نہیں تھے، اور آپ سب جانتے ہیں بنی امیہ کا دور تھا، اور بنی امیہ کے دور میں اگر یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے آتی، حالانکہ لوگ جانتے تھے لیکن اس حد تک ہم نہیں بیان کر سکتے تھے کیونکہ شدید تقیہ کا دور تھا. لیکن امام اچھا صادق علیہ السلام کے زمانے کے بعد تقریباً ایام عزائے فاطمیہ گشادہ ہوتی چلی گئی، اور اہل بیت علیہ السلام نے اس دن پہ عزا منائی اور پرسہ پیش کیا. میں ایک بالکل. روایت اچھا ایک اس کی ہاں عظمت کے ہاں جی بسم اللہ فرمائے بسم اللہ فرمائے آپ. بسم اللہ بسم اللہ. میں نے کہا کہ اس میں کچھ مکر اللہ والا معاملہ بھی ہے کہ ایک چال تم چلتے اور ایک چال تمہارا پروردگار چلتا ہے، وہ زیادہ غالب ہے کیونکہ اس کی بھی ایک تدبیر یقیناً ہوتی ہے نا، ایک تدبیر لوگ کرتے ہیں. اب جس طرح سے اس میں کچھ میں دیکھتا ہوں بعض جگہوں پر ناصبیت نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے، جس طرح سے مولوی جلالی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے جو ہے ان حقائق کو جن کو ایک عرصے سے جو ہے وہ صرف تشیع جو جی ہے تھا، اور عموماً امت میں تاثر دیا جاتا تھا کہ یہ شیعوں کی کتابوں سے ہے، اس کے اندر ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سب من گھڑت ہے. مگر انہوں نے اس کو برملا کیا، وہ چاہے اپنی ناسبیت میں ہی کیا، مگر ان حقائق کو کہہ دیا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ شیعہ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، ایسے نہیں، یہ ایسے ہوا تھا، یہ یوں تھا. اس میں جناب زہرا سلام اللہ فی ذات پہ جو حملہ کیا تو ناسبیت نے اپنے حصے ڈال کے کم از کم ایک چیز کو رجسٹرڈ کرا دیا کہ 1400 سال سے تشیع غلط نہیں کہہ رہی، کچھ ہوا ضرور ہے. اب کیا ہوا ہے یہ جب اس چیز کو کھنگالا جائے گا، اس چیز کے اوپر بات ہوگی، جب طرفین کی کتابوں کو پڑھا جائے گا، ان کے محدثین کو دیکھا جائے گا، ان کے مورخین کو پڑھا جائے گا، تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جو ہے وہ واضح ہو جائے گا. تو اس میں کچھ حصہ جو ہے وہ ناسبیت نے بھی ڈالا ہے، اور اس سے بھی جو ہے وہ یقیناً تشریح کو بڑا فائدہ یقیناً ہوا ہے. تھوڑا سا آگے اس پہ کنٹینیو کرتے ہیں. آپ نے آپ نے وہ جو اشرف جلالی کا بھی نام لیا، مجھے اشرف جلالی سے یاد آیا. یقیناً جیسا کہ آپ نے خود ایک تقریباً عوام کے درمیان ایک اشارہ کر دیا ہے کہ در حقیقت اشرف جلالی نے، کیونکہ اشرف جلالی نے جو حرکت کی، اولا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی عظمت پہ انگلی اٹھائی، کیونکہ ان کے میرے خیال سے کافی کلپس وائرل ہوئے تھے ان دنوں. پھر اس کے بعد جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کا انکار کیا، تو ظاہر سی بات ہے. اور انہوں نے ایک لفظ بھی کہا تھا کہ یہ سارے شیعوں کی من گھڑت واقعات ہیں، قصات ہیں جو شیعوں نے نہیں اپنی مجلسوں میں انہوں نے اس رونے واقعے رلانے کو کے لیے. انہوں نے اس واقعے کو تسلیم کر کے جناب زہرا کو نعوذ باللہ کہا کہ وہ جو ہے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کے وہ خطا پہ تھی. یعنی واقعے کا انکار نہیں کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جو کچھ حکمران وقت جو تھے اس وقت انہوں نے جو کیا وہ انہوں نے درست کیا. جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی جو اسٹینڈنگ تھی، جہاں وہ کھڑی تھیں، وہ جو بات کر رہی تھی، وہ سرے سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غلط تھی. یعنی اس واقعے کو رجسٹرڈ کر دیا انہوں نے کہ 14 سال سے جو شیعہ واقعہ بیان کر رہے ہیں وہ درست ہے. اب اس میں اب یہ بہت آسان ہو گیا امت کے لیے کہ اب جناب زہرا سلام اللہ ظاہر علیہ سے وہ متفقہ علیہ شخصیت ہے، وہ متفقہ علیہ ملت اسلامیہ کی شخصیت ہے، جن کے اوپر انگشت نمائی نہیں کی جا سکتی اور نہ کوئی کرے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تواتر کے ساتھ روایات موجود ہے. کوئی خبر واحد نہیں ہے کہ انسان کو ایک ہی آدمی حدیث کر رہا ہے، باقاعدہ وہ مسلسل روایات ہیں کہ جب وہ تشریف لا رہی ہیں تو رسول اللہ کھڑے ہو رہے ہیں. اگر یہ سنت ہوتا، میں کل بھی یہ کہہ رہا تھا غربی صاحب کہ اگر یہ سنت ہوتا تو ہر باپ کے اوپر واجب ہوتا جب اس کی بیٹی آئی تو وہ کھڑا ہو جائے، مگر ایسا نہیں ہے. رسول اللہ یعنی صرف بیٹی ہونے کے اوپر، آنے کے اوپر نہیں کھڑے ہو رہے ہیں، وہ اس مرتبے کے اوپر جو پیش خدا جناب زہرا سلام اللہ کا رتبہ و مرتبہ و مقام و منزلت ہے، اس کی اس حیثیت کو دیکھتے ہوئے اپنی جگہ سے آپ تشریف فرما ہو رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں. تو ان چیزوں کو کوئی ملت اسلامیہ میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے کردار کے اوپر، آپ کی گفتگو کے اوپر انگشت نمائی نہیں کر سکتا. مگر ناصبیت نے اس واقعے کو ایڈمٹ کر کے اور ان کو غلط ثابت کرنے کی جو مضمون کوشش کی ہے، اس سے جتنا تشیع کو فائدہ ہوا ہے شاید وہ 1400 سالوں میں کبھی فائدہ نہیں ہوا تھا.
یقیناً یقیناً، اور کیوں نہ ہو، آخر ایسا تو ہے نہیں، جیسا کہ خود آپ نے بیان فرمایا کہ ایسا تو ہے نہیں کہ بھائی خبر واحد ہو یا شیعہ اسے لے لے کے پھر رہے ہوں کہ بھائی ایسا ہے ایسا ہے ایسا. اتفاق سے ہماری ایک عالم دین سے بات ہو رہی تھی ابھی کچھ دنوں پہلے، تو ہم آپس میں بات کرتے کرتے ایک نقطے پہ پہنچے. میں نے کہا بھائی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے حوالے سے اگر آپ غور و فکر کریں تو ہم سے زیادہ اہل سنت برادران کی کتب میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت موجود ہے، ہماری کتابوں سے زیادہ. آپ دیکھیں بہت ہم سے بہت زیادہ اہل سنت کتابوں میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پہ حملہ اور کس نے حملہ کیا اور کس طرح سے آگ و لکڑیاں جمع کی گئیں اور کس طرح سے جناب محسن سلام اللہ علیہ کو شہید کیا گیا اور کس طرح سے دربار میں گئیں اور دربار سے خالی ہاتھ واپس آئیں، فدق لے لیا گیا. یہ ساری چیزیں اہل سنت کتب میں موجود ہیں ہم سے زیادہ. تو یہ تو بھائی ظاہر سی بات ہے، آپ کسی بالکل بغض یا صحیح. کسی عناد یا آپ کا اب ذہن اس میں واش کر دیا گیا کہ تھوڑا سا جس کی وجہ تیز سے آپ نہیں تھوڑا پہنچ پا سا رہے ہیں، تیز ساری چیزیں موجود ہیں. ہاں تھوڑا سا تیز آگے بڑھتے ہیں کیونکہ اس میں بہت اہم واقعات ہیں. عموماً لوگ میں سوال کرتے ہیں کہ امام علی نے ایک روایت بیان کرنا جی چاہ بسم رہا اللہ تھا ایام عزائے بسم فاطمیہ اللہ کی عظمت کے لیے. اولاً بسم اللہ. ہمارے علماء کرام، ہمارے فقہاء و عظام نے خاص تاکید کی ہے ایام عزائے فاطمیہ کے لیے اور فرمایا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ایام عزائے فاطمیہ کو برپا کریں تاکہ لوگ سبحان اللہ. حق علی علیہ الصلوۃ والسلام اور حقانیت زہرا سلام اللہ علیہا سے سلام اللہ واقفیت علیہ حاصل وسلم. کریں اولاً. اور اسی حوالے سے شاید بعض افراد کے ذہنوں میں یا مؤمنین کے دلوں میں یہ سوال آتا ہو کہ بھائی ایام عزائے فاطمیہ بالکل عاشورہ کی طرح ہوتی چلی جا رہی ہے، جس طرح سے ہم ایام عزائے حسینی مناتے تھے ویسے ہی آج ایام عزائے فاطمیہ منا رہے ہیں. جبکہ بہت سارے مؤمنین کو یہ نہیں پتا ہے کہ ایام عزائے فاطمیہ در حقیقت، شاید میں نے آپ کے اس پروگرام میں محرم میں اس ٹاپک پہ گفتگو کی تھی، ایام عزائے فاطمیہ در حقیقت عاشورہ سے کہیں زیادہ سخت اور تلخ تر ہے. عاشورہ میں جو کچھ حوادث ہوئے، میرے خیال سے یہ آپ ہی کا جملہ ہے کہ کربلا میں جو کچھ حادثات ہوئے اس کی اصل اور اس کی بنیاد اور اس کی بیس یہی مدینہ بالکل تھا. ایسے ہی. مدینے میں جو بنیادیں رکھی گئیں اسی کے اوپر دیوار کھڑی کی گئی عاشورہ میں. حتیٰ عاشورہ پہ جو تیر لگایا گیا تو اس کا بھی تیر کا کمان یہی اہل ثقیفہ ثقیفہ سے کے ملتا ہے. ہاتھوں میں تھا. تو سارے حوادث اسی وجہ سے. اور باقاعدہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ جملات فرمائے جو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. حضرت فرماتے ہیں لا یوم کیوم محنتنا بکربلا، یقیناً کربلا جیسا کوئی دن ہمارے لیے نہیں ہے. کربلا میں ایک دن میں سارے لوگوں کو شہید کر دینا، جناب علی اکبر کو شہید کر دینا، ابوالفضل العباس، جناب علی اصغر اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دینا اور ان کی شہادت کے بعد اہل خانہ کو اسیر کر لینا، یقیناً اس سے سخت کوئی دن نہیں ہے. لیکن نہ بھولیں وَإِحْرَاقُ النَّارِ عَلَى بَابِ عَلِي والحسن والحسین وفاطمہ وفضہ، یقیناً عاشورہ ہمارے لیے سخت ہے لیکن نہ بھولیں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، حسن و حسین، فاطمہ، زینب، فضہ سلام اللہ علیہم اجمعین کے گھر کو جلانا، ان کے گھر کے دروازے کو جلانا، وقتل المحسن بالرفث، اور جناب محسن کو شکم مادر میں شہید کرنا، اعظم و ادھا، یہ جناب محسن کو شہید کرنا اور دروازے کو جلانا یہ عاشورہ سے زیادہ سخت اور تلخ تر ہے ہمارے لیے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت در حقیقت کربلا سے کہیں زیادہ سخت ہے. اگر آپ مقابلہ کریں گے بہت ساری چیزوں میں تو آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ کیوں کربلا سے زیادہ سخت ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت. تو یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث بیان کی تھی، تو لہٰذا ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کے حوالے سے جو کچھ ہم سے ہو سکے، اگر ہم زبان کے ذریعے سے کچھ کر سکتے ہیں تو اپنی زبان استعمال کریں، پیسے کے ذریعے سے کچھ کر سکتے ہیں تو پیسہ خرچ کریں، جو ہو سکے ہم جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے سلام اللہ علیہ. انجام دیں. بالکل ایسے ہی جی ہے جس طرح فرمائیں. سے آپ نے کہا اس پر مجھے شعر یاد آ گیا اپنے شاعر اہل بیت قمر عباس قمر لکھنوی صاحب کا، میرے چچا کا، کہ سقیفہ میں جو بنائی تھی کبھی، سقیفہ میں جو بنائی تھی کبھی، پائے عابد میں وہی زنجیر ہے. تو یہ سارا تسلسل جو ہے نا وہ یعنی اہل بیت علیہ السلام کے اوپر یقیناً ایسے ان کا معاشی قتل، فدق کو غصب کر لینا، خلافت سے دور کرنا، نظام الہی کی پراپر اپلیکیشن ہونے سے اس کو روک دینا، وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا،
اہل بیت علیہ السلام کا معاشی قتل کرنا، جن کی زندگیاں زہد و تقوی میں گزر گئی ہوں، ان کو باقی فتق سے لینا دینا نہیں تھا. یہ اموال مسلمانوں کے تھے، یہ اسلام کی ترویج کے تھے. اگر جناب خدیجہ کے مال کو ہٹا لے تو آپ مجھے بتائیں اسلام کیسے پھیلتا؟ کوئی عرب کا قبیلہ ہے جس نے جناب خدیجہ سے ادھار پیسے نہ مانگے ہوں؟ یعنی شکل دکھانے قابل نہیں ہے، منہ دکھانے قابل نہیں ہے. جناب خدیجہ کے در سے سب کو خیرات ملی ہے. اگر مال خدیجہ نہ ہوتا تو اسلام کی آبیاری ہوتی ہے، تو سب جانتے ہیں، اس کو تو جھٹلا ہی نہیں سکتے. تو باغ فتق بھی وہی مال خدیجہ کی طرح فراوان تھا اسلام کی راہ میں، جس کو اہل بیت سے غصب کیا گیا تاکہ صحیح دین محمدی کی آبیاری نہ بے ہو شک سکے، اس کے اوپر صحیح جگہ پہ مال خرچ نہ ہو سکے. یہ وہ ظلم ہے، یہ وہ تاریخ کے سیاہ باب ہیں جن کو بند رکھا گیا، جن کو متروک رکھا گیا، امت کو ان سے دور رکھا گیا. تو وہ وقت آپ پہنچا، چونکہ میڈیا کا وقت ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ تک ان حقائق کو آپ نے جاننا ضروری ہے، بڑے احترام کے ساتھ. کسی کی دل شکنی نہ ہو، کسی کے مقدسات پہ حملہ نہ ہو، بہت احترام کے ساتھ تاریخی حقائق کو جاننا ہم سب پر واجب ہے، اوجب ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں تاکہ صحیح راہ کا انتخاب کریں. کیونکہ سب امید لگائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ رسول اللہ سے شفاعت کروائیں گے، رسول اللہ ہماری شفاعت کریں گے. کیا جناب زہرا کا دل دکھا کے شفاعت کر ملے گی کسی کو؟ تو ان تمام چیزوں کو ممکن. دیکھ کے صحیح ممکن نہیں ہے. یعنی تو صحیح راستے کا انتخاب کرنا ایام فاطمیہ جیسی فرصت، اس کے لیے خوب ہے کہ آپ اس میں ان تمام چیزوں کے اوپر تحقیق کریں، اور جو آپ کے دل میں سوال بنتے ہیں وہ لائیو کال کر کے علماء سے پوچھیں، اور بتائیں ان سے، وہ بتائیں گے آپ کو کہ کن کتابوں میں کہاں کس صفحے پر کیا لکھا ہوا ہے اور یہ کیا ہوا تھا. تو ان تمام حقائق کو جانیں اور آگے بڑھیں اور اپنے لیے صحیح حق کے راستے کا انتخاب کریں تاکہ یہ دربدری جو امت کی یہ ختم ہو. قبلہ تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. کیا اس سے پہلے ایام فاطمیہ منائے تو جاتے تھے، کیا اس وقت انقلاب اسلامی آنے کے بعد کی یہ تاکیداً یہ زیادہ ہوا، یا میڈیا کی وجہ سے بھی اس کے اندر حصہ پڑا؟ وجہ کیا ہے؟ یقیناً ایام اعزاء فاطمیہ، جیسا کہ میں نے آپ کے پچھلے سوال میں ایڈ کیا تھا کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ 50 سال یا 100 سال سے ایام اعزاء فاطمیہ عروج پہ آئی ہوئی ہیں. نہیں، اس سے پہلے بھی ایام اعزاء فاطمیہ تھیں. علماء کے دور میں، فضلاء کے دور میں، میرے خیال سے 2014 یا 15 میں نے نجف اشرف کی ایک مجلس میں بیان کیا تھا. میں نے بعض علماء کی سیرت، بالخصوص علامہ حلی کی میں نے سیرت دیکھی کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے حوالے سے کافی روایتیں، بعض افراد کہتے ہیں 18، بعض کہتے ہیں 19، بعض کہتے ہیں 20 مختلف روایتیں ہیں کہ مثال کے طور پہ فلاں دن پہ جناب سیدہ کی شہادت ہوئی، فلاں دن پہ جناب سیدہ کی شہادت ہوئی. ابھی جو ہم لوگ جو شہادت کی تاریخیں مناتے ہیں، تقریباً 3-4، ایک 45 دن والی روایت، ایک 75 دن والی، ایک 95 دن والی روایت، تو یہ ہم لوگ بھی مناتے ہیں. اسی طرح سے علماء فرماتے ہیں کہ تقریباً 18 یا 19 روایتیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے حوالے سے ملتی ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر 18-19 جی ایک سیکنڈ کیجیے. جی کالر ہے میرے ساتھ، جی جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ. جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ. جی اگر گفتگو فرما رہے ہیں، خدمت میں حاضر ہیں آپ کی، فرمائیے، سوال کیجیے. جی آواز مجھ تک نہیں آ رہی ہے. جی فرمائیے، سوال کیجیے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، میں رکھتا ہوں سوال. یہ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ. ہمارے بھائی کا کہنا یہ ہے کہ جب جو قاتلین جناب زہرا سلام اللہ علیہ ہیں، اس میں ہم احترام نہیں کر سکتے. ہمارے بھائی کا کہنا ہے ٹالریٹ کر سکتے ہیں، مطلب تحمل کر سکتے ہیں. تو اس میں کیا بیچ کی راہ ہو جس سے اتحاد بین المسلمین بھی برقرار رہے اور حقائق کو بھی واضح اور برملا کیا جا سکے؟ قبلہ اس پہ رہنمائی فرما دیں. یہ ایسے حساس موضوعات ہیں، یقیناً انہیں ٹیلی ویژن پہ کھولنا اور بیان کرنا یقیناً خود میری ذات کے لیے بہت سخت ہے. لیکن کیونکہ برادر محترم نے سوال کیا ہے تو جواب بھی دینا لازم و ضروری ہے.
شاید انہیں غلط فہمی ہو رہی ہے کہ ہم یا ہمارے علماء یہ فرما رہے ہیں کہ ان کا احترام کریں. نہ ہی ہم کہتے ہیں اور نہ ہی ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ ان کا احترام کریں، بس اہانت نہ کریں. اہانت نہ کرنا اور احترام کرنا دو ایک الگ الگ مسئلے ہیں، اور اس میں زمین تا آسمان فرق ہے. یعنی احترام بس کرنا برات اور کرے نا انسان اپنا، یعنی راستہ الگ رکھے، اگر بس ختم بات. بے شک اگر مثال کے طور پہ اگر کہا جائے احترام کرو، تو احترام اگر آپ کو کرنا ہے تو جا کے خلیفہ اول تسلیم کر لیں، خلیفہ دوم تسلیم کر لیں، خلیفہ سوم تسلیم کر لیں. ہمارا خلیفہ اول دوم سوم تسلیم نہ کرنا، بھائی یہ تو ہم کھلا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے خلیفہ اول امیر کائنات ہے. خلیفہ دوم یا امام دوم، امام حسن امام مشتبہ. حسن، امام حسین، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تو ہم کھلا کہہ رہے ہیں. یعنی امام میں امامت کے سلسلے کو قبول کرنا در حقیقت یہی ہمارا پہلا قدم ہے ان کی مخالفت ٹھیک ہے، میں، کہ ہم واضح آپ کے ہو گئی، مخالف ٹھیک ہیں. ہے، واضح ہو یہ گئی، تو ہمارا آگے موضوع واضح ہے. لیکن اس واضح کا ہو گئی، مطلب واضح ہو یہ گئی. نہیں کہ ہم انہیں گالیاں دیں، ملامت کریں، یہ نہیں. ہم علمی بالکل ٹھیک ہے، جو بھی یہاں پہ بالکل اگر ٹھیک ہم مسائل جس پہ ہم ٹاپک پہ کسی پہ بحث بھی کریں گے تو ہم باقاعدہ ان کی ہے. کتب علمی آپ علمی حضرات کے سامنے بیان کریں گے، اور ان کے مصادر آپ حضرات کے سامنے لے کے آئیں گے. بالکل بالکل، جس کے جو جی مقدسات ہیں اس کے اوپر ہم نے پہلے ہی کہا کہ بے اس شک، پر بے حملہ شک، حملہ آور ہونے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے. برملا کرنا بے شک، حقائق کو، وہ بھی آپ کے بے لیے، شک، تاکہ آپ کے لیے آپ بے کا راستہ آسان کیا جا سکے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں قبلہ، کیونکہ بہت اہم پوائنٹس ہیں، اس کے اوپر عموماً سوال ہوتا ہے، تو اس سے پہلے کوئی سوال کرے اس کو اس کا جواب دے دیا جائے. جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے حکمران جو حاکم وقت تھے، اس وقت کہا جاتا ہے کہ نہیں وہ ایسا ہے ویسا ہے، وہ جب دنیا سے گئی تو کس عالم میں تھی؟ کیا وہ ان کے ساتھ راضی تھیں، یا انہوں نے ان سے ملنے سے انکار کیا اور کہا کہ میں اپنے بابا کی خدمت میں پہنچ کر اس امر کی شکایت کروں گی؟ روابط کیسے تھے حکمرانوں کے ساتھ؟ اچھا، یہ بھی ان کے روابط کے حوالے سے جیسا کہ یہ خود آپ تاریخ نے تاریخ فرمایا. ہم تو تاریخ میں جی بات جی کر رہے ہیں جی، نا ہم. تاریخ ہے، ہاں ہم ہاں، تاریخ کے خلاف تو بلکہ ہم صحیح مسلم کا نام لیں گے، صحیح بخاری کا نام لیں گے. یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ صحیح مسلم کے لکھنے والے یا صحیح مسلم کے مصنف معتبر نہیں ہے، یا پھر صحیح بخاری صاحب ہاں معتبر نہیں نہیں پھر ہے، اور جو نہیں تو پھر اس کو روایتیں صحیح اس ہے، میں موجود صحیح ہیں ہے، ان کے راوی معتبر صحیح، نہیں. اگر ہاں آپ یہ صحیح قبول نہ کر کرے لیں نا. تو ہم کہہ دیں کہ بھائی ٹھیک ہے، کالر کو بھی لے لوں، ایک کالر کو بھی لے لوں، جی مختصر سی کال لوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی میرے بھائی، آواز ڈراپ ہو گئی. آپ کنٹینیو کریں قبلہ، بسم اللہ. جی ہاں، یا تو پھر جی، صحیح جیسا نہ کہیں نا. بتایا، یا تو ہم کتابوں کا انکار کر دیں کہ بھائی یہ کتابیں ہماری نہیں ہیں، اور اگر آپ مان رہے ہیں کہ یہ کتابیں ہماری نہیں ہیں تو اس میں موجود مطالب بھی آپ قبول کریں. اب جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے خلفاء وقت کے ساتھ روابط کیسے تھے، کیا یہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے گھروں میں آتے جاتے تھے؟ جیسے مثال کے طور پہ میرا رابطہ اگر آپ کے ساتھ اچھا ہے تو میں ہفتے یا مہینے میں آپ سے بات کروں گا، کال کروں گا، یا اگر نزدیک ہوں گے تو میں آپ کے گھر پہ آتا جاتا رہوں گا. کیا اس طرح کے حالات تھے اس وقت؟ کیا ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے؟ کیا ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے تھے؟ اگر ہم تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں ایسا کچھ نہیں ملتا ہے. روایتوں میں آپ جائیں دیکھیں کہ امیر مومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفاء کے ساتھ کافی مرتبہ بات چیت ہوئی، مختلف موضوعات پہ بات چیت ہوئی، گفتگو ہوئی، یا ٹھیک ہے، حضرت کے یہ خطبات ایک آپ سیکنڈ. دیکھیں. کسی کی کال ہے؟ ٹھیک ہے، کالر. جی ہاں، کالر کو شامل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی جی فرمائیے. لانگ ڈسٹینس کال ہے. جی جی فرمائیے جناب. اب کال تھوڑی دیر روک دیں، میرے خیال سے کال کے جی لیے ہاں آخر میں رکھیں، کیونکہ موضوع سے ہم ہٹے جا رہے ہیں بار بار. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، میں کال ابھی اب زیادہ ٹائم ہے کال بھی روک نہیں، دیں. 10 منٹ کا فرق دیتا ہوں. جی 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 ہاں، زیادہ 10 منٹ کا فرق دیتا ہوں، اس کے بعد جی دوں گا کال. ٹھیک ہے فرمائیے، بسم اللہ. بہت حساس موضوعات، ایک پوائنٹ اور بھی اس کو بھی واضح کرنا جیسا کہ بڑا میں نے ضروری ہے. شروع میں میں نے بتایا تھا کہ یا تو آپ ان کتابوں کا انکار کر دیں کہ یہ کتابیں میری نہیں ہیں، اور اگر ان کتابوں کو قبول کر رہے ہیں تو اس میں موجود مطالب بھی آپ قبول کریں. اور اگر آپ روابط کے حوالے سے جائیں تو ملتا ہے کہ کس طرح کے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اور خلفاء وقت کے ساتھ روابط تھے. میں انہی روابط کے حوالے سے ایک روایت صحیح بخاری سے آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا کہ جس سے اندازہ ہوگا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا رابطہ خلیفہ اول یا خلفاء وقت کے ساتھ کیسے تھے. کیا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ان سے راضی تھیں؟ کیا ایک دوسرے سے سارے محبت سے پیش آتے تھے؟ اس طرح کا ہے یا نہیں ہے؟ میں روایت آپ حضرات کے سامنے بیان کروں صحیح بخاری سے، اور میرے خیال سے مشہور و معروف روایت ہے، بس میں یہاں پہ بے عنوان تبرک آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں.
بسم اللہ. اولاً جیسا کہ میں نے شروع میں روایت بیان کی تھی کہ فاطمہ میرا پارے تن ہے، میرا ٹکڑا ہے، جنہوں نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے گویا مجھے اذیت دی، یعنی جس نے مجھے فاطمہ اذیت کو دی. ناراض کیا گویا اس نے مجھے ناراض کیا. اب روایت دیکھیں صحیح بخاری میں خمس کے ابواب میں بخاری صاحب لکھتے ہیں فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فحجرت ابا بکر فلم تزل مہاجرته حتی توفیت. یہ ایک طولانی روایت ہے کہ جناب سیدہ دربار میں پہنچی صلی اور اللہ. اپنے حق کا مطالبہ کیا اور حق دینے سے خلیفہ اول نے انکار کیا تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ فغضبت فاطمہ لفظ موجود ہے بخاری میں، اور یہ لفظ صحیح بخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1126 حدیث نمبر احسن 2926 باب احسن. قرض الخمس فرض الخمس، یہ باب اس میں آپ حضرات جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ ترجمہ یہ ہے کہ جب انہوں نے ابھی 10 منٹ انکار تک کال کیا نہیں تو لیں گے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ غضبناک ہو گئیں اور ان کے پاس سے چلی گئیں اور ان سے گفتگو نہیں کی، بات چیت نہیں کی یا ناراض رہیں حتی توفیت، یہاں تک کہ وفات ہو گئی. پھر اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ہی کتاب المغازی کے باب غزوہ خیبر میں حدیث نمبر 3998 میں بخاری صاحب نقل کرتے ہیں فوجدت فاطمة على ابی بکر فی ذلک، کہ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے دیکھا کہ خلیفہ اول نے حق دینے سے انکار کر دیا تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ خلیفہ اول پہ ناراض ہوئیں فلم تکلم حتی توفیت، اور یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے خلیفہ اول سے بات چیت نہیں کی. اسی طرح سے ایک اور روایت اسی کے ساتھ ساتھ انہی الفاظ کے ساتھ صحیح بخاری میں کتاب الفرائض میں بھی موجود ہے فحجرته فاطمہ فلم تکلمه حتی ماتت. یہاں پہ لفظ ماتت آیا ہے کہ جناب سیدہ ان سے ناراض ہو گئی اور چلی گئی اور ان سے گفتگو نہیں کی حتی توفیت یا حتی ماتت، یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا. تو میں زیادہ اس پہ گفتگو نہیں کرنا چاہوں گا اور میں زیادہ مصادر اور منابع آپ حضرات کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہوں گا. بس ناظرین کرام سے بھی یہ گزارش کرتا چلوں اگر آپ حضرات کو اس ٹاپک پہ یا اس جیسی ٹاپک پہ اگر آپ کو ریفرنسز کی ضرورت ہو، مصادر کی ضرورت ہو تو یقیناً اہل بیت ٹی وی سے آپ رابطہ کریں. انشاءاللہ جو میرے پروگرام میں جو بھی گفتگو میں نے کی ہے وہ اہل بیت ٹی وی کے ذریعے سے آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. فی الحال میں اسی روایت پہ اکتفا کرتا ہوں. نتیجہ آپ حضرات کے سامنے یقیناً اس روایت کے تحت اگر اس روایت کو ہم قبول کر لیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا رابطہ خلفاء کے ساتھ صحیح نہیں تھا، ٹھیک نہیں تھا، بلکہ خلفاء سے ناراض تھی اور وفات تک خلفاء سے کلام نہیں کیا. بالکل ٹھیک. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی اسد عباس صاحب لوٹن سے بسم اللہ فرمائیے. فصل یہ واقعہ موجود ہے صحیح. اس طریقے سے جناب سید صدیقہ کو نہ کیا اس وقت کے جو اصحاب تھے، چند ایک طارق صاحب نہیں، چند ایک جو کہ مٹیریلسٹک اپروچ رکھتے تھے. تو سوال یہ تھا کہ یہ جو خلیفہ اول اور خلیفہ دوم جو ہے کیا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زہر دینے میں ان کا کوئی ہاتھ ہے؟ کیونکہ عائشہ اور کے بارے میں کچھ پتہ کرنا تھا کہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شہادت ہوئی ہے ٹھیک ہے. بہت شکریہ جزاک اللہ. جی قبلہ سوال سننے میں آیا آپ کے؟ ریپیٹ کر دوں؟ تقریباً کہیں کہیں آواز کٹ رہی تھی، آپ ریپیٹ کر دیں زیادہ بہتر ہے. جی وہ کہتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زہر دیا گیا ان میں کون کون سے افراد ہیں. بارہ یہ آؤٹ آف دا سبجیکٹ ہے، اگر اشارہ کرتے ہوئے گزر جائیں کیونکہ بہت اہم پوائنٹس میرے سامنے ہیں اس موضوع سے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے. تو کوئی ریفرنس دے دیں تاکہ اس سے جا کے اسٹڈی کر دیں. یہاں پہ جواب دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہمارا موضوع مختلف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شہادت سے مخصوص پروگرام ہوتے ہیں ان میں تمام چیزیں ذکر ہوتی ہیں. صرف اگر کوئی چیز کسی کتاب کی طرف اشارہ کرنا چاہیں تو کر لیں. حالانکہ اس میں بھی تھوڑے سے اختلافات موجود ہیں تاریخ میں. یقیناً
ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت زہر کے ذریعے سے ہوئی. بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ خیبر میں کوئی زہر دیا گیا تھا، اس زہر کے اثر سے شہادت ہوئی ہے. اور جیسا کہ برادر نے فرمایا یہ بھی روایت موجود ہے، اور میں زیادہ فی الحال اس ٹاپک پہ بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ پروگرام کے بعد اگر آپ ریفرنس چاہیں گے تو میں کچھ حوالے جات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. بالکل ٹھیک ہے. یہ لاسٹ کال لوں گا، اس کے بعد نمبر ہٹا دیجیے گا کیونکہ پھر ہم کچھ دیر میں اچھا ہمارے پاس وقت کتنا رہ گیا؟ وقت ہمارے پاس 10-12 منٹ ہے. جی السلام علیکم. چلیں کیا مقصد کیا ہے؟ سوال واضح کریں. پروفیشن سے کیا مراد کیا لیتی ہیں آپ؟ پیشے سے؟ اوکے ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاک. جی کچھ سوال مبہم سا ہے، مطلب امام حسین السلام کا پیشہ کیا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا سوال کیا. بہرحال کچھ کہنا چاہیں تو آپ کہہ دیں ورنہ پھر میں آگے بڑھوں. جی قبلہ. امام حسین علیہ السلام کا پیشہ اللہ کی حجت ہے، مطلب اور کیا کہا جائے ان سے. یقیناً اللہ کی حجت ہے اور ہم پر حجت رکھتے ہیں خداوند متعال کی جانب سے ہماری ہدایت کے لیے. ان کا ہمیں ہدایت دینا ان کا پیشہ تھا. جو ایک مولوی کا فی الحال حالانکہ میں قیاس مع الفارق اچھا قیاس نہیں کر رہا ہوں، جو آج کے ایک عالم دین ایک بزرگ شخصیت کا پیشہ آپ کیا کہیں گے کہ ان کا پیشہ کیا ہے، اسی طریقے سے بس فرق یہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام بعض امور بھی انجام دیتے تھے، بہت سارے امور انجام دیتے تھے، جیسے حضرت ایک عالم اس خبر کی طرف نشاندہی کرتا ہے اور وہ خبر خدا سے لے کر آتے ہیں. بے شک بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس وقت شاید ہم کال نہیں لے پائیں گے تو نمبر بھی اگر ہٹا دیا جائے تو بہتر ہے. اچھا عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کو جلایا گیا، ان کے دروازے کے اوپر آگ رکھی گئی. مختلف روایات ہیں، بعض جگہ پر ہے کہ جی آگ نہیں لگائی گئی، صرف لکڑیاں رکھی گئیں اور دھمکی دی گئی اور کہا گیا کہ اندر گھر میں فاطمہ ہے، کیا تم جلا دو گے؟ کہا گیا ہاں فاطمہ سمیت تمہارے گھر کو آگ لگا دی جائے گی. یہاں تک جو ہے وہ مانا گیا. اس کے بعد یہ اس کے اوپر کچھ روایاتوں میں اختلاف ہے، مگر جو بالکل ساری چیزیں مانی ہوئی ہیں وہ یہ کہ ہاں جھگڑا ہوا، گھر پر لوگ آئے، دھمکی دی، یہ سب چیزیں ہوئیں. تو عموماً لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ اچھا چلے اگر گھر جلا بھی دیا گیا تو اس وقت امام علی علیہ السلام کا کردار کیا تھا، وہ کیوں انہوں نے آ کے نہیں روکا یا کیوں نہیں ختم کر دیا سب؟ اس میں جو آپ نے سوال کی اس میں یقیناً کافی سوال ہیں، اور اگر انہی تمام سوالوں کا جواب دیا جائے تو بہت لمبا پروگرام ہو جائے گا. بس میں آپ کے شروعاتی جملوں پہ روشنی ڈالتا چلوں. جو آپ نے فرمایا کہ کیا یہ حقیقت ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے گھر کو جلایا گیا اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا زخمی ہوئی اور اسی زخم کی وجہ سے یا اسی حملے کی وجہ سے آخر میں ان کی شہادت ہوئی، کیا یہ صحیح ہے؟ یقیناً اس حوالے سے اگر تاریخی کتب کی طرف نظر ڈالیں تو یہ تو ضرور ملتا ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے گھر پہ حملہ ہوا اور حملہ ہونے کے بعد جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے پہلو پہ دروازہ گرایا گیا، جس کی وجہ سے جناب محسن شہید ہو گئے. لیکن میں جلدی کیونکہ ریفرنسز دینا بھی ضروری ہے تو جلدی میں اسی حملے کو، اور حالانکہ تاریخ کی خوبصورتی یہ ہے کہ تاریخ نے صرف یہ نہیں بیان کیا کہ بھائی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے گھر پہ حملہ ہوا، بلکہ تاریخ نے تمام جزئیات ہمیں بیان کیے. مثلا پہلے یہ لوگ آئے اور آنے کے بعد دھمکی دی کہ بھائی اگر علی نے بیعت نہیں کی تو ہم تمہارے گھر کو جلا دیں گے. دوبارہ سے پھر یہ آگ و لکڑیاں لے کے آئے، پھر دوبارہ یہ جلانے کی غرض سے آئے، پھر آگ لے کے آئے. باقاعدہ یہ ساری روایتیں موجود ہیں. میں اول شروع کر رہا ہوں کہ کیا انہوں نے دھمکی دی. یہ روایت تقریباً میرے سامنے تاریخ طبری میں موجود ہے. میں جلدی بیان کرتا چلوں اگر اجازت. صرف 3-4 منٹ ہے کیونکہ اس کے بعد ہم نے 5 منٹ کے ایٹ لیسٹ مصائب سننے ہیں. صرف 3-4 منٹ ہے. جی ہاں بس مجھے موقع دے، یہ میں روایتیں 4-5 روایتیں جلدی سے بیان کرتا چلوں، بس ریفرنسز دے کے روایت بیان. تاریخ طبری میں اسی حوالے سے کہ ان لوگوں نے دھمکی دی روایت موجود ہے. ان زیاد بن خلیب قال کہ خلیفہ دوم، میں عربی کہیں بیان کروں اور ترجمہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر دوں. خلیفہ دوم امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی جانب آئے اور وہاں علی اور طلحہ و زبیر اور مہاجرین میں سے بعض لوگ اسی گھر میں موجود تھے. تو خلیفہ دوم نے فرمایا واللہ خدا کی قسم تم لوگ بیعت کرو
نہیں تو تم لوگوں پر ہم یہ گھر جلا دیں گے اور تم لوگ جتنے بھی ہو وہ سارے کے سارے اس میں جل جاؤ گے. فخرج علیہ زبیر، تو زبیر باہر نکلے تلوار لے کے، اور زبیر کو وہیں پہ گرا دیا اور ان کی تلوار کو ہاتھوں سے چھین لیا. یہ ایک روایت موجود ہے. اسی طریقے سے ابن ابی الحدید فرمانتے ہیں والذی نفسی بیدہ، خلیفہ دوم نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ خدا وہ اس نفس کی قسم جو خداوند متعال کے قبضہ قدرت میں ہے، اگر تم لوگوں نے بیعت نہیں کی تو میں تمہارے اس گھر کو جلا دوں گا. یہ ہو گیا تہدید کے حوالے سے کہ پہلے آئے اور آنے کے بعد گھر جلانے کی دھمکی دی. پھر اسی طریقے سے اگر آگے بڑھیں تو ہمیں ایک دستہ روایات کا ملتا ہے کہ یہ لوگ انتظام کر کے آئے، مثلا آگ لے کے آئے، لکڑیاں لے کے آئے، دروازے پہ رکھی گئی. اس حوالے سے بھی ابن قتیبہ الامامہ والسیاسہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 12، اور اسی میں حالانکہ دوسری بھی کتب میں ایک کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، اس میں ابن قتیبہ فرماتی ہیں کہ خلیفہ دوم تشریف لائے اور خلیفہ دوم نے قسم کھائی کہ اس رب کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم لوگوں نے بیعت نہیں کی تو میں اس گھر کو جلا دوں گا اگرچہ اس میں کوئی ہی کیوں نہ ہو. فقیل لہ، تو کسی ایک آدمی نے کہا یا ابا حفص ان فیہا فاطمہ، اس میں تو جناب سیدہ بھی رہتی ہیں. تو خلیفہ دوم نے جواب دیا وَإِن، اگرچہ فاطمہ ہی کیوں نہ ہو ہم اس گھر کو جلا دیں گے. پھر اسی طریقے سے ایک اور روایت ملتی ہے جو کہ بلازری صاحب اپنی کتاب انصاب الاشراف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 586 پہ بیان کرتے ہیں کہ ان ابا بکر ارسل الى علی علیہ السلام یرید البیع فلم یبایع، خلیفہ اول نے کسی کو امیر کائنات علیہ السلام کی جانب بھیجا تاکہ وہ ان کی بیعت کریں کیونکہ علی نے بیعت نہیں کی تھی. فقالت فاطمہ فجاء عمر ومعه فطیلہ، کہتے ہیں کہ جب خلیفہ اول نے بھیجا تو کن صاحب کو بھیجا؟ خلیفہ دوم کو بھیجا. خلیفہ دوم آئے اور ان کے ساتھ ایک گروہ تھا، یہ دروازے پہ پہنچے. فقالت فاطمہ، تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے برخورد ہوئی. جناب سیدہ نے فرمایا یا ابن الخطاب اتراک محرقا علی بابی، کیا تم ہم پر دروازہ جلانے کے لیے آئے ہو؟ تو خلیفہ دوم نے جواب دیا قال نعم، جی ہاں ہم ایسا ہی کرنے آئے ہیں. یہ ایک روایت. اور اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے جو کہ تاریخ ابی الفدا میں موجود ہے. یہ فرماتے ہیں کہ خلیفہ دوم نے آگ لی بشیء من نار علی ان یضرم علیہ الدار، کہ ایک آگ کا ٹکڑا لیا تاکہ دروازے کو جلائیں. اسی طریقے سے ابن عبد ربہ بھی اس روایت کو بیان کرتے ہیں. اور اگر آپ حملے کے حوالے سے، یہ ہو گیا تہدید اور آگ لے کے آنا، اور اسی طریقے سے ایک روایت اور بھی میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا چلوں. اصل میں روایتیں میرے پاس اتنی زیادہ ہیں کہ میں کون کون سی بیان کروں کنفیوز ہوں. بس میں جلدی میں پتہ نہیں ادھر کا جملہ ادھر ہو جائے تو معذرت چاہتا ہوں. حملہ خلیفہ دوم نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پہ بعض لوگوں کو لے کے اور لینے کے بعد جو دھمکیاں دی تھی وہ دھمکیوں تک محدود نہیں رہے، بلکہ جس چیز کی دھمکی دی تھی وہ کام جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے گھر پہ آ کے یہاں کیا. پر روایات کو روکتے ہیں. امام علی نے مقاومت کیوں نہیں کی؟ اگر 1 منٹ میں اس کا جواب دے دیں تو پھر میں سیدھا مصائب کے اوپر جاؤں کہ وقت نہیں رہے گا پھر مصائب کا. ابھی تو ایام فاطمیہ ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو 20 دن اس کا جواب دیتے رہیں گے، روز دیں گے اس کا جواب انشاءاللہ. حالانکہ اب یہی سارے واقعات اگر آپ دیکھیں تو ان سارے واقعات میں یقیناً ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیوں امیر کائنات علیہ السلام نے مقاومت نہیں کی. اولا حالانکہ یہ میں کسی عالم سے نقل نہیں کر رہا ہوں، نہ ہی کسی کتابوں میں نے پڑھا، لیکن میری ذہن میں جو میرا ایک سوچ ہے، تصور ہے، وہ یہ ہے کہ امیر کائنات علیہ السلام کو بھی ان کے تصور میں یہ نہیں تھا کہ باغیان مدینہ اتنے گر جائیں گے، اتنی گھٹیا ان کی سوچیں ہو جائیں گی کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پہ وہ حملہ کر سکے. یہ تصور نہیں کیا تھا کسی نے. اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بھی گئیں اسی لیے، شاید ان کا بھی ایک نظریہ اور ان کی بھی ایک سوچ یہی تھی کہ میں اگر دروازے پہ جاؤں گی تو یقیناً یہ لوگ جب سنیں گے کہ نانا رسول کی بیٹی دروازے پہ آئی ہے تو یقیناً یہ لوگ جسارت نہیں کریں گے اور دروازہ نہیں توڑیں گے یا نہیں جلائیں گے. یقیناً ایک خیال یہ تھا. اور اگر علتوں کی طرف جائیں تو اولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام سے منع فرمایا تھا کہ علی جان میرے بعد تم قیام نہ کرنا، صبر کرنا. اور اسی طریقے سے اور بھی اگر روایتوں میں جائیں تو آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا، معلوم ہوگا کہ یعنی اگر مولا قیام کرتے تو اسلام بالکل نیا تھا، لوگ الٹے پیروں پھر جاتے. جس طرح آج 1400 سال کے بعد 14 سال کے بعد آج اسرائیل کی بیعت کر
جو ہے وہ دو زانو بیٹھ رہے ہیں، تو یہ اس وقت تو بالکل ہی بے شک خدا حافظ کر دینا ایسے تھا. ہی، کیونکہ بہت سارے لوگ تازہ مسلمان ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے ادھر ادھر ہو جاتے اور پھر آپسی جنگ بھی ہو سکتی تھی، اور ادھر رومی بھی جو ہے ایک داؤ رکھ کے بیٹھے تھے کہ کب انہیں موقع ملے وہ مسلمین پہ حملہ ختم کریں، کر دے اور اسلام دوسری کو. طرف یہود و نصارہ. تو بہت سارے اسلام چاروں طرف سے گھرا ہوا تھا، اور خاص طور سے خود جو لوگ اسلام لے کے آئے تھے، جدید مسلمان ہوئے، تو وہ سارے کے سارے مرتد ہو جاتے. جب آپسی جنگ دکھتے، جب آپسی لڑائیاں دکھتے، تو صحابہ آگے تقسیم معاملہ ہو ختم جاتے. ہو گیا. بہت یقیناً ایسا. یہ ایک چھوٹا ٹھیک سا ہے آپ حضرات ٹھیک کے ہے، سامنے. تو یہ بات کلیئر ہو گئی. اس کو امیر المومنین نے اس لیے اس جنگ کو موقوف کیا اور اسلام کی آبیاری کے لیے، کیونکہ نیا نیا اسلام تھا اس وقت، پودا بہت چھوٹا تھا کہ یہ تناور درخت بنے. تو انشاءاللہ پہ خدا اپنی برکتوں کو ظاہر کرے گا اور حق کو ظاہر کرے گا انشاءاللہ. اس وجہ سے قیام کو موقوف کیا. تیزی سے آگے بڑھتے ہیں، سوالات تو ابھی بھی بہت تھے. بہرحال انشاءاللہ زندگی رہی تو ایام فاطمیہ میں ایک موضوع کے اوپر اور سیر حاصل گفتگو ضرور کریں گے، اور سارے جو ہے وہ ملت اسلامیہ کے منابوں سے اس کا جواب دیا جائے گا. تشیع کے منابوں کو پوری کوشش کریں گے کہ ان ریفرنسز پہ ٹچ نہ کریں. آپ کو جو ہے وہ پوری امت کیا کہہ رہی ہے، ان کی کتابوں میں کیا ہے، ان چیزوں سے آپ کو جواب دیا جائے گا. قبلہ کچھ مصائب کے چند جملے، کیونکہ 3-4 منٹ ہمارے پاس ہیں. یقیناً ابھی جو کچھ بیان ہوا تھا وہ سارا کا سارا مصائب ہی تھا. اس سے زیادہ مصائب کیا ہو سکتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے گھر کو جلانے کی دھمکی دی گئی، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کو جلایا گیا. بس میں روایت کی کچھ جملات آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا چلوں. روایتوں میں موجود ہے کہ جب یہ لوگ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے گھر پہ آئے اور انہوں نے دھمکی دی، اندر سے آواز آئی کہ اندر فاطمہ رہتی ہیں، فضہ رہتی ہیں، زینب رہتی ہیں. تو جو افراد جلانے کے لیے آئے تھے انہوں نے جواب دیا اگرچہ فاطمہ ہی کیوں نہ ہو، ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے. گھر میں آگ لگائی گئی. دروازہ جب جلنے لگا، دروازہ جب تھوڑا سا جل گیا، تو اس دروازے پہ لات ماری گئی کہ جس کی وجہ سے وہ دروازہ گرا. اور بخوبی ہمیں اور آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ دروازہ گرا تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے پہلو پہ گرا. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے آواز بلند کی، فضہ مجھے سنبھالو، میرا محسن شہید ہو گیا ہے. فضہ مجھے سنبھالو، مجھے اٹھاؤ، میرا محسن شہید ہو گیا ہے. اس سے پہلے میں ایک روایت بچپن سے سنتا تھا، میں نے علماء سے سنا، خطبہ سے سنا. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی مظلومیت کی انتہا یہ ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جب رسول اللہ کی وفات ہوئی، جناب زہرا سلام اللہ علیہا گھر میں چل پھر رہی ہیں. جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی اذیت نہیں ہے، لیکن رسول اللہ کی وفات کے کچھ دنوں کے بعد وہی زہرا ہیں جو اسے کا سہارا لے رہی ہیں. یا روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب زہرا جب دربار گئیں تو صحیح و سالم تھی، جناب زہرا کو کوئی پریشانی نہیں تھی، کمر خمیدہ نہیں تھی. لیکن جب دربار سے واپس آئی، پتہ نہیں دربار میں ایسا کیا ہوا، جناب سیدہ کی کمر خمیدہ ہو گئی، جھک کے چل رہی ہیں، اسے کا سہارا لے رہی ہیں. یہ بعض خطبہ و ذاکرین فرماتے ہیں جناب سیدہ کے بال سفید ہو گئے. میں بعض اوقات یہ شکوہ ایک دوسرے سے سنتا ہوں نا، جب جناب امیر کائنات اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی آپسی گفتگو، مجھے عجیب سا محسوس ہوتا ہے. شاید آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ ایک دن امیر کائنات جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے تنہائی میں گفتگو فرما رہے. عجب نہیں، جناب زہرا سلام اللہ علیہا جناب امیر کائنات سے فرمائے، علی جان پتہ نہیں مدینے میں کیا ہو گیا، مدینے کے لوگ مجھے سلام نہیں کر رہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیا حادثہ ہوا، کیا اتفاق ہوا کہ مدینے کے لوگ مجھے سلام نہیں کر رہے. جناب امیر کائنات نے اس کے جواب میں فرمایا، یقیناً میرے لیے بہت سخت ہیں یہ جملے. امیر کائنات نے فرمایا جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے، شاید مولا کی آنکھوں میں عشق ہو کہ تمہیں تو لوگ سلام نہیں کر رہے، میرا حال مدینے میں کچھ اس طرح ہے کہ میں سلام کرتا ہوں، لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے. خدا جانے یہ کیسے لوگ تھے، ان کی کیسی طینت، ان کی کیسی فطرت تھی. اگر کسی کے گھر میں میت ہو جاتی ہے تو لوگ اس کے گھر میں کافی دنوں تک مسلسل جایا کرتے ہیں، تسلیت پیش کرتے ہیں. لیکن یہ پتہ نہیں کیسے لوگ تھے، رسول اللہ کی وفات کے کچھ دنوں کے بعد یہ تسلیت پیش کر
کرنے نہیں آئے بلکہ گھر کو جلانے کے لیے آئے۔ صرف انہوں نے گھر نہیں جلایا بلکہ مدینے کے لوگوں نے سیدہ کے رونے پہ پابندی لگائی۔ کسی کو رونے سے اذیت ہو رہی ہے، کسی کو سیدہ کی آواز تکلیف دے رہی ہے، میں کہوں گا یا رسول اللہ، آپ کی وہ یا رسول محنتیں، اللہ، آپ کی وہ کاوشیں جو آپ نے اسلام کے لیے انجام دی، ذرا آئیے اور دیکھیے آپ کی امت نے کیا صلہ دیا ہے۔ آپ کی امت نے آپ کی بیٹی کو رلا رلا کے شہید کیا، تڑپا تڑپا کے شہید کیا۔ آپ کی امت نے آپ کی بیٹی کو قبر کا نشان تک نہ دیا۔ ہائے وہ زہرا جو زندگی میں بھی مظلومہ رہی، شہادت کے بعد بھی مظلومہ رہی۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہے، اللہ پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، الہ ہم سب کو ان کے ناصر و انصار میں شمار فرما۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کے نشان سے ہم سب کو آشنا فرما، اور حضرت کی قبر کی تعمیر کے لیے پروردگار دعا گو ہوں جلد سے جلد جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی قبر تعمیر کی جائے۔ پروردگار متعال کی بارگاہ میں ہماری اول و آخر دعا امام زمانہ کے ظہور ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم اجمعین۔ جزاک اللہ قبلہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم جو ہے وہ اہل بیت ٹی وی کو دیا، اور ایام فاطمیہ جیسی ان عظیم ایام میں جو ہے وہ اپنا تبلیغ میں اپنا حصہ ڈالا۔ آپ انتہائی مشکور اور ممنون ہیں آپ کے، جزاک اللہ۔ جزاک مولا آپ سب کو سلامند رکھے، جزاکم جزاک اللہ۔ اللہ، سلام، جزاک اللہ۔ جی ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے ہندوستان سے مولانا حافظ سید زیغم الغروی صاحب کو، اور جو ہے وہ ایام فاطمیہ کی وہ فرصت ہے جو اصل میں اگر یہ کہا جائے کہ یہی وہ ایام جو ہے، یہی وہ اجر رسالت ہے جس کا قرآن میں حکم دیا گیا کہ ہم تم سے اجر رسالت طلب کرتے ہیں۔ تو اجر رسالت وہی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن چیزوں سے راحت محسوس ہوتی ہے وہ کام انجام دیے جائیں، ان تمام امور سے اجتناب کیا جائے جس سے آپ جن کو ناپسند فرماتے ہیں، جن سے آپ کو اذیت ہوتی ہے۔ اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے حق میں جو روایات ہیں ان کی روشنی میں ان ایام کے اندر گفتگو ضرور ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ ابھی ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم نہیں بلکہ تھوڑا سا ہم اوپر چلے گئے ہیں، اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جائیں گے۔ ہماری اور آپ کی ملاقات انشاءاللہ کل یو کے ٹائم سے 5:30 بجے ہوگی۔ اجازت